بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جولسن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم ایڈیسا کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جولسن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کے فصیل کی مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیکوں سے 28 دن تک مسلسل سنگباری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کے خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جام بازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جولسن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے شہنشاہ یروشلم گوڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان اس وحشت و درندگی کے ساتھ اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے داغ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے سپاہی قلعہ ایڈیسا کے اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ اکیلا دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ ایڈیسا میں بھی ایسے کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سلطان کے دوش و بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرمانروا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے صوبہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی میں کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگی۔ مسلمان سپاہی قلعے کے اندر دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینے چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی اما بخشی گئی۔ پھر یہ طوفان جب بالآخر تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ ایڈیسا کا حکمران جولسن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ ایڈیسا کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صفحہ ماتم بچھ گیا۔ یروشلم کے ایک بادری شمون نے اپنی قربان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ کو بھی کرتا رہا، پھر گریہ وزاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو نہیں آئے، یہاں تک کہ عیسائی کے سر اقدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کہ ہم عاجز و ناتواں ہیں۔ ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش و آواز اڑا دیے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ عالم اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ ایڈیسا کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کی مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سے روج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جابر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پیرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں
غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پہ سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں حماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کے خیال تھا کہ قلعہ جابر کے حاکم نے زر کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقتاً یہ تھا کہ حماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صبا کا پیروکار تھا۔ اگرچہ شیطان حسن بن صبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ حماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سما تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجاؤں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا خداوند خدا نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی پر صلیبی ریاستوں پر پوری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان حماد الدین زنگی بڑا وسیع اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑے بہادر بھی اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عابد و زاہد بھی تھے اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھے اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان حماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زارا چپینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی چنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان حماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے روتے اپنے گھروں سے شہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی رعایا پروری کا ذکر کر کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصول میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے گھر و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہی نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ شمس الدولہ، یوسف اور ملک العادل رہتے تھے۔ سلطان حماد الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ ماں کو روتے دیکھ کر یوسف صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا۔ ام محترمہ، آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے درمندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان حماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے، زبیدہ نے انتہائی رکھتا آمیز لہجے میں کہا۔ یہ الامراک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ منظر یاد آنے لگا جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ حماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس کی رات آراستہ کی تھی اور اس میں کمسن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکا میں 7 سالہ یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرات میں شرکت کی تھی۔ صرف یوسف 105 سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان حماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلا انعام کے مستحق قرار پایا۔ سلطان حماد الدین زنگی نے بڑے ولہانہ انداز میں یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان حماد الدین زنگی کے مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرکو کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان حماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کے ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا،
میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف صلاح الدین اشرفیوں کی تیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسری شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت امیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے۔ ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رکھتا آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے ہوئے حملہ کر دیا اور سلطان جاں بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔ زبیدہ نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف صلاح الدین نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا، وہ لوگ جو مسلمانوں کے نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔ زبیدہ نے معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا۔ میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ یک جوش و غضب سے یوسف کا چہرہ سرخ انگار کی طرح دکھنے لگا۔ میرے بچے، جب تم جوان ہو گے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا۔ زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے پیچھے چلے گئی۔ اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر آبدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترمہ، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو پہچانتی تھی مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کو قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہے۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہست کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرے خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیرکو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بھی سلطان کو بارہا سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اسی لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے اداس لہجے میں کہا، سلطان نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ حلمناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ ایک عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک کسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ زبیدہ بھی اپنے محسن کے غم میں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ شریک تھی اور اس کی آنکھیں بھی اشک برسا رہی تھی۔ یوسف بھی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہے۔ چند روز تک موصل اور شام کی فضا بہت سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ متقاسی نے بھی سلطان عماد الدین زنگی کا شوق منایا۔ تمام مسجدوں اور مدارسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئی۔ غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔